آج کا سبق ہمارا مرکب اضافی سے متعلق ہے، اور اس میں جو ورڈ آیا مرکب، اس مرکب کو آپ سمجھ جائیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو شروع میں جب پہلے دن آپ کو پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان جو کچھ بھی بولتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، لفظ، ٹھیک ہے؟ اور لفظ کی پھر دو قسم ہوتی ہیں، ایک مستعمل ہوتا ہے اور ایک مہمل ہوتا ہے۔ مستعمل کا مطلب میننگ فل، با معنی، جس کا کوئی معنی ہو، اور مہمل کا مطلب ہوتا ہے کہ میننگ لیس، کوئی معنی جس کا نہ ہو۔ اور ہم ڈیل کر رہے ہیں کہ اس سے ان الفاظ سے جن کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، مستعمل، ٹھیک ہے؟ اس کی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دو اقسام ہیں، ایک مفرد ہوتا ہے اور ایک مرکب ہوتا ہے۔ مفرد کا پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفرد تین قسم کے ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور ہم نے اپنے پچھلے اسباق میں مفردات ہی پڑھے ہیں۔ اب سے پچھلی جتنی کلاسز ہماری ہوئی ہیں وہ ہم مفردات پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے اسم بھی پڑھا ہے، فعل بھی پڑھا ہے اور حرف بھی پڑھا ہے۔ اب ہم اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہم دو مفرد الفاظ کو آپس میں جوڑ کر کچھ بنائیں، تو جب دو مفرد آپس میں ملیں گے تو کوئی نہ کوئی مرکب بنتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ مرکب، اب یہ مرکب جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایک دفعہ وہ اسکرین میں آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں۔ یہ اسکرین تھی، اور اسکرین اس میں دیکھیں آپ کہ یہاں پر مستعمل، اس کی دو اقسام بتائی گئی ہیں۔ ایک مفرد ہے جو کہ اکیلا لفظ ہے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اسی کی تین اقسام ہے، اسم، فعل، حرف، جو اب تک ہم پڑھتے آئے تھے۔ اور اب جو ہم جا رہے ہیں مرکب کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ مستعمل ہی کی دوسری قسم ہے۔ مرکب ایک سے زائد الفاظ، ایک سے زائد دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب ناقص ہے اور ایک مرکب تام ہے۔ مرکب ناقص، ناقص سے مراد ہوتا ہے انکمپلیٹ، یعنی بات نامکمل، اور مرکب تام یہ ہے مکمل بات۔ تو انکمپلیٹ اور کمپلیٹ، ان دونوں کو ہم آگے لے کے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ تو سب شروع ہم کریں گے مرکب ناقص سے، اور مرکب ناقص کے اندر یہ بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، اس میں سے سب سے پہلے جو ہم نے آج پڑھنا ہے وہ ہے مرکب اضافی۔ یہ بات سمجھ لیں آپ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مرکب اضافی کی طرف، اور مرکب اضافی میں ہم فارمولے سے شروع کریں گے۔ دیکھیں نکرہ میں نے لکھا ہے پلس معرفہ از اکول ٹو مرکب اضافی۔ اب یہ نکرہ پلس معرفہ از اکول ٹو مرکب اضافی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو ورڈز ہوں، دو اسم ہوں، دیکھیں نکرہ تو اسم ہی ہوتا ہے، معرفہ بھی اسم ہوتا ہے، فعل تو ہوتا نہیں ہے، تو یہاں پہ دو اسما کی بات ہو رہی ہے۔ اگر دو اسم ایسے ہوں کہ اس میں سے پہلا والا نکرہ ہو اور دوسرا والا معرفہ ہو، تو وہ دونوں آپس میں مل کر ایک مرکب بنیں گے، اور اس مرکب کو کہا جائے گا مرکب اضافی، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو پہلا والا ہوگا اس کا ایک نام ہے، وہ ہے مضاف، اور جو دوسرا والا ہوگا اس کا بھی نام ہے، وہ ہے مضاف الیہ۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ رسولن، اب یہ رسولن ہے، یہ رسولن ہم نے لیا تو ہمیں پتا تھا کہ یہ نکرہ ہے، اور وہ ہمیں کس طرح سے پتا چلا تھا؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ مجھے یہ چیک کر کے بتائیں کہ آیا رسولن نکرہ ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ وہ والے سبق میں جس میں ہم نے اس میں معرفہ کی 7 اقسام آپ کو بتائی تھیں، معرب باللام، علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اور معرب بالاضافت، اور معرب بالندا، وہ آپ اپنے ذہن کے اندر اگر بٹھائیں، اور یہ والا لفظ رسولن آپ اپنے ذہن میں لے کے جائیں اور ایک ایک سے میچ کریں اس کو۔ کیا رسولن جو ہے وہ معرب باللام ہے، یعنی اس کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا رسول علم ہے، کسی کا نام ہے؟ نہیں۔ کیا یہ اس میں ضمیر ہے؟ نہیں۔ کیا یہ اس میں اشارہ ہے؟ نہیں۔ کیا یہ اس میں موصول ہے، اس میں سے ہے کوئی؟ نہیں۔ تو کیا یہ اس پروسیس میں جانے سے پہلے کیا یہ معرب بالاضافت ہے؟ نہیں، اکیلا لفظ رسول۔ اچھا، اسی طریقے سے کیا اس کے اوپر شروع میں یا داخل ہوا ہے، یا جو پکارنے کے لیے آتا ہے کہ اس میں نکرہ کو پکارا جائے تو وہ معرفہ؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ بھی میچ نہیں کیا، اس میں معرفہ کی 7 اقسام میں سے کہیں پر یہ میچ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ معرفہ تو نہیں ہے۔ جب یہ معرفہ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ایک ہی بات بچی، ایک ہی آپشن آخر میں بچا کہ یہ نکرہ ہے۔ جب اس کا نکرہ ہونا ثابت ہو گیا تو ہم نے اس کو اس نکرہ کی سیدھ میں یہاں پر لکھ دیا، اور لفظ اللہ معرفہ ہے، علم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، معرب بالنام بھی ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ ہو گیا معرفہ۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ لفظ رسول اور لفظ اللہ کو اگر ہم آپس میں ملاتے ہیں تو وہ جو مرکب بنے گا وہ کس طرح سے بنے گا؟ دیکھیں رسول یہ مرفوع ہے، لفظ اللہ یہاں پر یہ بھی مرفوع ہے، لیکن جب میں نے اس کو یہاں پر لکھا ہے
تو रसूल ही मैंने लिखा है, रसूल का तनवीन कहाँ गया, जबकि यहाँ पे तनवीन था, और लफ्ज अल्लाह का दम्मा किधर चला गया और यहाँ पे कसरा कैसे आ गया, ये हम आपको अब बताने लगे हैं। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी थ्योरी बता देते हैं। लिखा है कि दो इस्म आपस में इस तरह से मिले, जब दो इस्म, अब इस्म ही है, नकरा और मारिफा, देखें नकरा मारिफा, ये आपस में इस तरह से मिले कि पहला नकरा हो और दूसरा मारिफा हो, तो जो मुरक्कब बनता है वो मुरक्कब इजाफी कहलाता है। ये बात लिखी हुई है, ये तो समझ में भी आ गई है। हाँ, उसमें से पहले वाले को मुदाफ कहते हैं, दूसरा वाला क्या कहलाता है, मुदाफ इलैह। अच्छा, अब देखें तर्जमा करने का क्या तरीका होता है, इसका तर्जमा उल्टा करते हैं। यहाँ लिखा है, देखें मैं आपको यहां से बताता हूँ, रसूलुल्लाही में लफ्ज अल्लाह का तर्जमा पहले किया जाएगा, उल्टा तर्जमा कर रहे हैं ना, रिवर्स ऑर्डर में, और रसूल का बाद में किया जाएगा। तो अगर हम इसको आगे पीछे कर दें तो बनेगा अल्लाह रसूल। मजीद मजीद बात यह है कि इसके दरमियान में का, की और के, ये का की के इसके दरमियान लाया जाता है, मुनासिबत से लाएंगे। तो अल्लाह रसूल इसके दरमियान में लिख दें का, तो बन जाएगा अल्लाह का रसूल। ये फायदा हुआ, इस प्रोसेस में डालने का ये फायदा हुआ, इस फॉर्मूले में इन दो अल्फाज को डालने का ये फायदा हुआ कि हमें एक मुरक्कब हासिल हुआ जिसका तर्जमा है अल्लाह का रसूल। अब समझ में आया। अच्छा, अब इसी बात को देखें लिखा किस तरीके से गया है, इसको मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। यहां पे देखिए लिखा है कि मुरक्कब इजाफी का उल्टा तर्जमा करते हैं, पहले मुदाफ इलैह का करते हैं। देखिए मैंने पहले मुदाफ इलैह का किया था, फिर मुदाफ का करते हैं इसका, तो मैंने भी तो बाद में मुदाफ का ही किया था, तो यूं बना था अल्लाह का रसूल, ये उल्टा तर्जमा करना कहलाता है। ये बात समझ लें। दूसरी बात यह है कि मुदाफ और मुदाफ इलैह के दरमियान का की के लगाते हैं, इसलिए तो बना था अल्लाह का रसूल। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखें, रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। दूसरा क्या है, लैलतुल कद्र। अब देखें लैलत, लैला जो है, ये लैला क्या है ये मारिफा है कि नकरा है। आप मारिफा की 7 अलामतों में से इसको गुजारे, अकसाम में से, ये कहीं पे भी नहीं मैच कर रहा, तो लिहाजा ये नकरा है। ठीक है, अल कदरी, अल कदरी पे अलिफ लाम दाखिल हुआ है, ये तो मारिफा है, तो इसका मतलब है नकरा प्लस मारिफा, बन गया फार्मूला। नकरा और मारिफा मिलकर मुरक्कब इजाफी बनते हैं, दरमियान में का की के लगाते हैं, तो पहले कदर का तर्जुमा किया, उल्टा तर्जुमा, फिर बीच में की लगाया, रात, कदर की रात। अब समझ में आया। अच्छा, इसी तरीके से एक अबवाब सर्फ, मैंने एक मिसाल ली, अबवाब जो है, ये अबवाब जो है नकरा है, असर्फ ये मारिफा है, नकरा प्लस मारिफा इज इक्वल टू मुरक्कब इजाफी का फार्मूला बना, सर्फ के अबवाब, बीच में के लगा दिया, का की के, का वाली मिसाल भी बता दी, की वाली भी बता दी, के वाली भी बता दी। अब दूसरी बात, एक और तरह से तर्जमा होता है, वो क्या है, वो ये है, कभी रा री रे भी लगाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक रब है, रब लिखा है, रब का मतलब होता है रब पालने वाला, लेकिन इसके साथ अगर याए जमीर मुतकल्लिम की लगा दी जाए, तो या जमीर मजरूर मुत्तसिल मुतकल्लिम, ये अगर ये लगा दी जाए तो इसके या का मतलब होता है मेरी, मेरा। तो अब रब का मतलब रब और या का मतलब मेरा, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरा रब। एक बात समझ में आई आपको। ये दोनों आपस में जब जुड़े तो इस शक्ल में आए, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखें यहाँ पे, ये रब्बी, रब्बी का मतलब है मेरा रब। अच्छा, और मेरा कहां से आया वो आपने देख लिया। अच्छा, इसी तरीके से किताबू का लिखा हुआ, इसको मैं आपको अलग करके दिखाता हूं, तो देखें ये इस तरह से था, ये किताबू अलग था और काफ जमीर अलग थी। ये काफ जमीर जो मजरूर थी, इसका मतलब था तेरा या तेरी या तुम्हारी। तो अब किताब का मतलब किताब, और किताब चूंकि मुदाफ है, और मैंने आपको क्या बताया, और ये मुदाफिल है काफ जमीर, तो मैंने आपको बताया पहले मुदाफिले का फिर मुदाफ का तर्जमा करते हैं, तो पहले मुदाफिले का करेंगे, काफ का तर्जमा बनेगा तेरी। ये तर्जमा में देखें आप, और तर्जमे में देखें किताब बाद में आ रहा है। तो अब इसको वापस जोड़ देते हैं, ये बन जाएगा किताबों का, इस तरीके से, इसका मतलब हो जाएगा तेरी किताब। फिर आएगा आमालुकुम, आमालुकुम में भी देखें बात उस तरह से है, ये इस तरह था, पहले था आमाल, ये हो गया नकिरा, और ये जो कुम है ना, ये कुम तो जमीर है। अब आप देखिए कि तमाम जमायर, चाहे वो किसी भी किस्म के हों, मरफू हो, मंसूब हो, मजरूर हो, वो तमाम के तमाम जमायर जो होते हैं वो सारे मारिफा होते हैं। ठीक है, तो अब ये नकरा, ये मारिफा, तो नकरा प्लस मारिफा का फार्मूला लग गया ना।
تو اب بیچ میں کا کی کے تو نہیں لگائیں گے. میں یہ تو نہیں لکھ سکتا نا کہ تمہارے کے اعمال، تمہارے کے اعمال، یہ تو اردو میں نہیں بولا جاتا نا. تو لہٰذا اس لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو تمہارے اعمال. اب دیکھیں رے میں نے آپ کو بتا دیا، رے، رے والا ترجمہ یہ آ گیا ری، اور یہ ہو گیا را. اور میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ را ری رے بھی آتا ہے. تو را ری رے، ربی کتابوں کا اعمالکم، اعمالکم کو جوڑ دیں. یہ ہوئی ہے بات. اچھا اب اس کے جو اعراب بھی آپ کو بتانے ہیں مجھے کہ مرکب اضافی کا اعراب کیا ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پر میں نے آپ کو مرکب اضافی کا اعراب بھی بتانا ہے اور ساتھ میں قرآن پاک سے لی ہوئی یہ ایگزامپلس آپ کو دکھانی ہے. جب ہم کہیں گے کہ مرکب اضافی کا اعراب کیا ہوتا ہے تو آپ یہ بات کا جواب دینے سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ دراصل مرکب تو دو چیزوں کا مجموعہ آتا ہے. اس میں ایک ہوتی ہے مضاف اور ایک ہوتی ہے مضاف الیہ. تو آپ مضاف کا الگ بتائیں گے، مضاف الیہ کا الگ بتائیں گے. دیکھیں میں آپ کو مضاف کے بارے میں پہلے بتاتا ہوں. جو پہلا پارٹ ہوتا ہے مرکب کا وہ ہوتا ہے مضاف. اب مضاف پر نہ تو تنوین آتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ، اور نہ ہی الف لام داخل ہوتا ہے اس کے اوپر، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام داخل ہوتا ہے. جیسے یہ لیلۃ القدری کی مثال تھی، دیکھیں لیلہ، اس کے اندر الف لام اللیلہ نہیں ہے. یہ ایک بات، لیلتن بھی نہیں ہے. تھا تو یہ لیلتن ہی، یہ لیلتن تھا جب یہ اکیلا تھا، اور جب یہ اس پروسیس کا حصہ بنا نہیں تھا مرکب اضافی کا. ہاں اب جب اس کو مضاف بنایا، اب اس کا تن ہٹا دیا اور تنوین ہٹا دی اور نارمل والا اس کے اوپر پیش لگا دیا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اور القدری یہ الف لام اس کے اوپر داخل ہوا ہے، اس پہ یہ معرفہ ہوتا ہے. اس کے اندر، اس لیلۃ القدری کے اندر لیلۃ مضاف ہے. پتہ چلا ایک بات. دوسری بات، مضاف الیہ، دوسرا پارٹ مرکب اضافی کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مضاف الیہ. یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. میں نے آپ کو اعراب پڑھایا 3 قسم کے، مرفوع، منصوب، مجرور. ٹھیک ہے. اب یہ جو مرفوع، منصوب اور مجرور ہیں، اگر آپ نے وہ سبق نہیں پڑھا تو وہ سبق نمبر 2 ہے، آپ وہ والی میری ریکارڈنگ جا کر دیکھ لیں، پھر یہاں پر آئیں آپ کو پتہ چلے گا مجرور کسے کہتے ہیں. بہرحال مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو بھئی اگر 3 اعراب ہوتے ہیں ان میں سے ایک مجرور ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو پھر مضاف کا تو آپ نے بتایا نہیں. آپ نے یہاں تو یہ کچھ نہیں لکھا کہ مضاف مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے، ان تینوں میں سے کیا ہوتا ہے یہ تو آپ نے نہیں لکھا. تو یہی تو آپ کو بتانا ہے ابھی کہ وہ مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، وہ مجرور بھی ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اس سے پہلے کوئی ایسی چیز آ جائے مضاف سے پہلے جو اس کو جر دے دے تو وہ جر میں آ جائے گا. یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ کوئی ایسی چیز پیچھے آ جائے اس کو رفع دے دے، وہ مرفوع ہو جائے گا، منصوب ہو جائے گا اپنے عامل کے پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے. لیکن اگر بات کی جائے گی مضاف الیہ کی تو وہ ہمیشہ مجرور ہی ہوتا ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا دیکھیں اب دیکھیں اس کی ایگزامپل دیکھیں. میں نے اس میں لکھا ہے یہ طعام المسکین. اب دیکھیں طعام المسکین کے اندر یہ جو طعام ہے اس کو صرف یہ چیک کریں کہ آیا کہ یہ نکرہ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے ایک پر بھی پورا نہیں اترتا، لہذا یہ نکرہ ہے. اور المسکین کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے یہ المسکین ہے، تو لہذا المسکین معرفہ ہونے کی وجہ سے بن گیا مضاف الیہ، اور طعام یہ نکرہ ہونے کی وجہ سے بن گیا مضاف، اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن گیا مرکب اضافی. انڈرسٹینڈ؟ اور پھر وہی والی بات آ گئی کہ اس کا الٹا ترجمہ کیا، پہلے مسکین کا کیا، بعد میں طعام کا کیا، اور درمیان میں لگا دیا کا کی کے، اس میں سے کا لگا دیا. اسی طریقے سے یوم الدین. اچھا اب میں آپ کو تعامل مسکین کے اندر یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو طعام تھا اس کے میم کے نیچے کسرہ کیسے آیا، مسکین کے نیچے کسرہ کیسے، مسکین حالت جری میں کیسے آیا. وہ تو اس قاعدے کے تحت آیا کہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ لیکن پھر طعام یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو قرآن پاک سے، اور یہاں پر ہم آپ کو سرچ کر کے دکھاتے ہیں. یہاں پر آ رہا ہے دیکھیں ولا یحض علی طعام المسکین. اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ المسکینی یہ مجرور کیوں ہے تو آپ کہیں گے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. لیکن اگر میں پوچھوں کہ طعام
یہ بتائیے یہ کیوں ہے مجرور؟ تو دیکھیں پیچھے کیا ہے، اس سے پیچھے کیا ہے، یہ الا ہے، یہ الا حرف جر ہے۔ الا حرف جر اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا دیتا ہے؟ جر دیتا ہے نا۔ تو جب جر دے دیتا ہے تو وہ لفظ کیا بن جاتا ہے؟ مجرور ہو جاتا ہے نا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، سمجھ آئی بات؟ تو اللہ نے اس کو دیا، تو لہٰذا اس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے ما قبل کوئی عامل ہو یا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ہمارے پاس آ رہا ہے یوم الدین۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، اور الدین کا مطلب ہوتا ہے جزا، قیامت۔ تو ہم یوں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں جزا کا دن۔ اب یہ بتائیں کہ یوم کے نیچے جو کسرہ آیا ہے اس کو بھی ہم آپ کو قرآن پاک سے ہی دکھاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یوم کے نیچے کیوں آیا تھا کسرہ۔ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ میں آپ یہ دیکھیے، یہ آپ کو دراصل اس طرح سے میں کر کے دکھاؤں، یوم یہاں پر آ رہا ہے اس کارنر پہ، اور الدین اس کارنر پر آ رہا ہے، بس آپ سمجھ جائیے گا۔ دیکھیے اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، بہت سمجھنے والی بات ہے، ابھی ہماری پچھلی ایک کلاس ہوئی تھی، اس کلاس کے اندر تو ہماری بڑی ڈیبیٹ ہوئی اس کے اوپر، اور بڑی ڈسکشن اس کے اوپر ہوئی، لیکن چونکہ اب یہ وہی والی کلاس دوبارہ ہو رہی ہے، یہاں پر پھر میں وہ والی بات کو تھوڑا شارٹ کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھیے کیا ہے مسئلہ، معاملہ کیا ہے۔ یوم جو ہے، اگر آپ صرف اس یوم کے بارے میں غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ تو یہ معرب باللام ہے، نہ یہ کسی کا نام ہے، علم بھی نہیں ہے، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول نہیں ہے، معرب بالاضافت اس کو ابھی ذرا سا چھوڑ دیں، اور جس پہ اتنی بحث ہوئی، ہاں البتہ معرب بالندہ تو نہیں ہے یہ، لہذا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایک نکرہ ہے۔ جب اس کا نکرہ ہونا ثابت ہو رہا ہے تو اس کے بعد کون سا ورڈ ہے؟ ہم تو دو مفردات کو آپس میں ملاتے ہیں، پہلے والے کو چیک کر لیتے ہیں نکرہ یا معرفہ، دوسرے والے کو چیک کر لیتے ہیں۔ دوسرا والا جو ہے وہ الدین ہے۔ الدین کے بارے میں سوچیں تو آپ پہلے دفعہ میں ہی بتا دیں گے کہ یہ الف لام داخل ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ ایک بات تو جب یہ معرفہ ہے تو نکرہ پلس معرفہ کا فارمولہ تو لگ گیا۔ دیکھیے نکرہ پلس معرفہ کا فارمولہ لگ گیا، اور یہ بن گیا مضاف، یہ یوم، یہ الدین بن گیا مضاف، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مرکب اضافی، بات ہو گئی۔ لیکن یہاں سے ایک اور بات بھی شروع ہو گئی، ایک بات تو ختم ہوئی، یوم الدین کا ترجمہ کر دیں، الٹا ترجمہ کرتے ہیں، پہلے دین کا ترجمہ کریں جزا، پھر کا کی کے لگائیں کا، پھر یوم کریں دن تو جزا کا دن، بات مکمل، بات ختم؟ نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئی بات شروع ہوئی، وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں وہ کیا ہے۔ ابھی میں اپنے پچھلے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا تھا تو ان کو میں نے یہ بات بتائی، دیکھیے آپ بھی سنیں، مالک لکھا ہے، یوم سے پہلے آ رہا ہے مالک، یہ جو مالک ہے یہ بتائیں کہ نکرہ ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں گے کہ ہاں سر یہ تو نکرہ ہے، یہ ہے نکرہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم الدین کو چھوڑ دیں، بھی مالک اور یوم کو کمپیئر کرتے ہیں۔ دیکھیے مالک تو نکرہ ہے، اور یوم کو تو ابھی آپ نے خود کہا تھا کہ نکرہ ہے، تبھی تو یہ مضاف بنا تھا اپنے آگے آنے والے مضافلے کے لیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جب یہ یوم، یہ جو یوم ہے، ہمیں اس کو مالک کو بھی اس کے ساتھ ملانا ہے، اور ملانے کے لیے نکرہ اور معرفہ کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ مالک کی پہچان تو ہو گئی، مالک کی پہچان یہ ہے کہ یہ ایک نکرہ ہے۔ اب یوم اگر ایک نکرہ ہے تو نکرہ پلس نکرہ ہو جائے گا، اور ہمیں فارمولا چاہیے نکرہ پلس معرفہ کا۔ ایک ہی فارمولا آج کی کلاس میں، ایک ہی فارمولا ہے، وہ ہے نکرہ پلس معرفہ، تو تب تو وہ بنتا ہے مرکب اضافی۔ لیکن یہاں پہ آگے آ رہا ہے یوم، میں آپ کو بتاتا ہوں شارٹ کر کے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو یوم تھا یہ تو نکرہ تھا، لیکن جب یہ یوم الدین ہوا، یعنی یہ یوم الدین کی طرف مضاف ہوا۔ دوبارہ بول رہا ہوں، اس پوائنٹ کو، اس سینٹنس کو دھیان سے سنیں، یہ یوم جو کہ نکرہ تھا، یہ الدین کی طرف کیا ہوا؟ مضاف ہوا۔ تو آپ نے جو 7 اقسام پڑھی تھی اس میں معرفہ کی، اس کے اندر معرف بالاضافت تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا یہ بات کہ وہ اس میں نکرہ جو ان 5 کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے، کس کی طرف؟ اس کی طرف، معرف باللام کی طرف، علم کی طرف، اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، اس میں موصول کی طرف، اگر وہ مضاف ہو رہا ہو تو دیکھیں نا یہ الدین معرف باللام ہے،
تو یہ یوم اس کی طرف جب مضاف ہو رہا ہے تو اب یہ یوم معرفہ ہے. انڈرسٹینڈ؟ اب یہ معرفہ ہے. اکیلا یوم اگر کہیں صرف انڈیویجولی سیپریٹلی کہیں لکھا ہوا ہوتا تب تو وہ نکرہ ہے تھا، لیکن اس پروسیس کے اندر مرکب اضافی میں جانے کے بعد اب یہ بن گیا معرفہ، کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے ایک معرفہ کی طرف کی جانب، اس کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہے. اب بتائیے، اب ہم اگر مالک اور یوم ان دونوں کے درمیان کمپیریزن کریں تو آپ مالک کو نکرہ اور یوم کو معرفہ قرار دیں گے تو نکرہ پلس معرفہ کا فارمولا بن جائے گا. ایک بنے گا مضاف اور دوسرا بنے گا مضاف الیہ. اب دیکھیے بات کیا تھی، یہ پہلے سے بنا ہوا تھا، یوم الدین میں پہلے سے یہ مضاف بنا ہوا تھا کہ نہیں؟ یہ مضاف تھا نا، اور یہ مضاف الیہ تھا. تو اب دیکھ لیں کہ اس کی ایک کیریکٹرسٹک سامنے آئی بھی ہے کہ یہ مضاف ہے، لیکن جب مالکی یوم کرتے ہیں تو مالکی مضاف بنتا ہے اور یوم مضاف الیہ بنتا ہے، جیسے کہ نکرہ پلس معرفہ کے فارمولے میں ہوتا ہے کہ یہ مضاف اور وہ مضاف الیہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوم جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی یہ ایک مضاف الیہ بھی ہے. کس کے لیے مضاف الیہ ہے؟ مالک کے لیے. مالک کے لیے یہ مضاف الیہ ہے، اور یہی یوم الدین کے لیے کیا ہے؟ یہ مضاف. تو یوں پڑھیں گے کہ مالک مضاف، یوم مضاف الیہ مضاف. کیا کہا؟ مالک مضاف، یوم مضاف الیہ اور مضاف، اور پھر الدین مضاف الیہ. تو بنے گا مالکی یوم الدین. سارے کا الٹا ترجمہ کریں، یہاں سے لے کے ریورس آرڈر میں چلیں کہ قیامت کے دن کا مالک. انڈرسٹینڈ؟ تو یہ بات آپ کو بتانی تھی. اب دیکھیے، اب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ اب بتائیے یوم کے میم کے نیچے کسرہ کیوں آیا، کیا یوم سے پہلے کوئی حروف جارہ تھا کیا جس نے اس کو جر دے دیا؟ نہیں، دراصل اس سے پہلے مضاف تھا، تو یہ بن رہا تھا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس وجہ سے ہے یہ میم کے نیچے کسرہ. یہ بات شارٹ بتا دی، ابھی پچھلی کلاس میں تو بہت دیر لگ گئی تھی اس کے اندر. اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ایگزامپل کی طرف، اور یہ دراصل میں نے آپ کو میں آپ کو اس کو کر کے نہیں بتاؤں گا، بلکہ یہ آپ مجھے کر کے بتائیں گے. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ رب العرشی، اب دیکھیں یہاں پہ رب آ رہا ہے، یہ جو رب ہے کیا بتائیں، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ بھائی رب کے با پر دمہ آ رہا ہے، یہ مرفوع ہے. یہاں پہ یہ مضاف آیا ہے مرفوع، لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ رب السماواتی ہے، تو یہ جو رب آیا ہے یہ مجرور ہے. اب اگر رب العرشی اس کا ترجمہ اگر آپ کرتے ہیں عرش کا رب، تو پھر رب السماواتی کا کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ کیجئے گا، آپ بتائیے گا. فوق الارض رحلۃ الشتاء، یہ سورۃ القریش سے آیا ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء، میں سارے قرآن پاک سے لیے، یہ ملیں گے آپ کو، ڈھونڈیں گے نا قرآن پاک میں تو آپ کو ملیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو پہلے اسکرین شاٹ دلوا دیتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس کو لکھ کر بھیجیں. آپ کریں یہ کہ اس وقت آپ شروع کے ان 15 سیغوں کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور اس کے بعد آپ نے مجھے دینا ہے اس کام کو کر کے، اور اس کا ترجمہ بنا کر آپ نے مجھ کو دینا ہے. انڈرسٹینڈ؟ اچھا، یہاں تک ہماری ایک کلاس ہوئی ہے. اچھا، نمبر 15 کے اوپر آ رہا ہے جی ہاں، یہ ہم اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے. وہ اس وجہ سے ہم اس کو اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس یہ جتنے بھی مرکب اضافی آ رہے تھے، ٹھیک ہے، پہلا نکرہ تھا، دوسرا معرفہ تھا، پہلا نکرہ معرفہ، نکرہ پلس معرفہ، نکرہ، سب یہ نکرہ معرفہ یوں ہی اسی ترتیب سے چل رہے تھے. اور یہ جو جی ہاں ہے، یہ چھوٹا سا نیچے باٹم میں آ رہا ہے، میں آپ کو سامنے نہیں دکھا رہا، بس باٹم میں ہے، اس کو یہیں رہنے دیں. یہ جی ہاں لکھا ہوا ہے بھائی، تبت یدا کے اندر آیا نا، تو یہ جی ہاں لکھا ہے. تو اب یہاں پر آ رہا ہے، اصل میں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہا ضمیر آ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہا ضمیر یہ میں آپ کو علیحدہ سے پڑھاؤں. ٹھیک ہے، ابھی میں نے پچھلی کلاس کے اندر کوشش کی تھی کہ میں پورا مرکب اضافی ایک ساتھ پڑھا دوں، اور پڑھاتے پڑھاتے پھر بیچ میں ہم لوگ ایک جگہ اٹک گئے، اور پھر ہم نے آخر کار سر پکڑ کے بولا کہ بھئی ہمیں اصولاً تو علیحدہ سے ایک لیسن اس کا ڈیزائن کرنا چاہیے. اب آپ لوگوں کی چونکہ اس وقت یہاں پہ کلاس ہو رہی ہے تو وہ والی غلطی میں ریپیٹ نہیں کر رہا.
آپ کی کلاس کے اندر میں نے یہاں تک اس لیے اس بات کو یہیں روک رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہاں ضمیر جس طریقے سے دیکھیں، ضمیر تو معرفہ ہوتی ہے، تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں نا. تو جیدیہا کے اندر جید گردن کو کہتے ہیں، یہ نکرہ ہے، اور ہا ضمیر معرفہ ہے. نکرہ پلس معرفہ از اکول ٹو مرکب اضافی بن رہا ہے. لیکن میں اصل میں یہ جو ہا ضمیر ہے، یہ چونکہ یہاں پر مجرور قرار دی گئی ہے، مجرور پا رہی ہے، لہذا اس بات کے لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو الگ سے ایک نیا لیسن آپ کو بنا کے دوں گا. لہذا وہ ہمارا نیکسٹ لیسن ہوگا، اور اس نیکسٹ لیسن کے اندر ہم تمام وہ والے ضمائر لے کر آئیں گے جو کہ قرآن پاک میں بطور مضاف الیہ استعمال ہوئے ہیں. کیا استعمال ہوئے ہیں؟ بطور مضاف الیہ، اور اس وجہ سے وہ مجرور ہیں سارے. ٹھیک ہے، یہاں تک ایک ہمارا ٹاپک مکمل ہوا. انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلی کلاس کے اندر، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ریکارڈنگ ہے وہ والی کلاس کی میں پہلے سے ہی بھیج دوں. جو میں آپ سے پہلے جن لوگوں کی کلاس لیتا ہوں ان لوگوں کی ریکارڈنگ تو روزانہ آپ دیکھتے ہیں. تو یہ آج آپ کے لیے علیحدہ سے تھی. کل انشاءاللہ تعالی ہم ضمائر کے اوپر اور ضمائر مجرور متصل کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.